الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک طرف تو اسرائیل کی سفاکی، اسرائیل کی درندگی، اسرائیل کی دہشت، اسرائیل کی وحشت، اسرائیل کا جانور پن اپنے عروج پر پہنچا ہوا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کی فرعونیت بھی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ اس کی فرعونیت بھی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اور اب تو بات یہ ہے کہ وہ مار بھی رہا ہے اور مذاق بھی بنا رہا ہے۔ یعنی اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ بم بھی برسا رہا ہے، وہ شہادتوں کو دیکھ بھی رہا ہے، وہ مرتے ہوئے فلسطینیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ بلکتے ہوئے فلسطینیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کی آہ و بکا بھی دیکھ رہا ہے، ان کے معصوم سے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ وہ کلیپ بھی کر رہا ہے، یعنی مذاق بھی بنا رہا ہے، تمسخر بھی اڑا رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں فلسطینی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب مکر و فریب، یہ سب جعل سازی ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، دو واقعات جن کو دیکھنے کے بعد، جن کو پڑھنے کے بعد آپ یقین مانیے میرا دل ہل کر رہ گیا۔ ایک شیرخوار بچے کی داستان ہے الظاہر کی، اور ایک بچہ ہے کم سن بچہ جو اپنے بھائی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ ان دونوں کی میں آپ کو داستانیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن ذہن میں رکھیے صاحب کہ ان داستانوں سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک، لمحہ موجود تک جو صورتحال ہے نا، وہ انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ یعنی 7 اکتوبر سے لے کے آج تک تقریباً کوئی 16,000 کے قریب، اس سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں، اور یہ ریکارڈڈ فگرز ہیں، نان ریکارڈڈ فگرز نہیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح سے 40,000 سے اوپر غزہ کی پٹی کے رہنے والے زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ بھی ریکارڈڈ فگرز ہیں، نان ریکارڈڈ فگرز نہیں ہیں۔ وہ جو ملبے تلے دب کر شہید ہو گئے، ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ تعداد بہت زیادہ ہے، اور ایون وہ جو زخمی ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا، اس میں سے کتنے زندہ رہیں گے اور کتنے زندہ نہیں رہیں گے۔ تو صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ یعنی اب دیکھیے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں، عارضی جنگ بندی کے فوراً بعد پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 700 کے قریب شہادتیں ہو چکی، 700 کے قریب، اور مستقل وہ بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، یعنی وہ زمین سے بھی بمبارڈمنٹ کر رہا ہے، وہ آسمان سے بھی بمبارڈمنٹ کر رہا ہے۔ اس نے غزہ کی پٹی کو مکمل طور پہ کارڈن آف کر لیا، اور اب وہ یہ پلان لیے ہوئے ہے کہ ان 23 لاکھ نفوس کو یا تو مکمل طور پہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے معاذ اللہ، یا پھر ان کو جو ہے وہ مصر کی بارڈر کی طرف، یعنی رفح بارڈر سے اس طرف جو ہے وادی سینا کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ تو صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے، میں آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس بات کی حساسیت کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے جنگ عظیم دوم، یعنی جنگ عظیم دوم میں جب ہیروشیما پر امریکہ نے بم برسایا تھا تو وہ 1 میل کے ریڈیس پہ مکمل طور پہ سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ 15,000 ٹن ایکسپلوزیو اس نے برسایا تھا۔ کتنا؟ 15,000 ٹن۔ اس وقت تک غزہ کی پٹی پر اسرائیل 25,000 ٹن ایکسپلوزیو برسا چکا ہے، یعنی وہ 2 ایٹمی بموں کے برابر بنتا ہے، اور ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ وہ رکنے کو تیار نہیں ہے، یعنی وہ مزید بمبارڈمنٹ معاذ اللہ آگے جا کر کرے گا۔ تو صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ ایک بچہ شہید ہوتا ہے، اس کا نام ہے محمد ہانی الظاہر۔ میں اس کی تصویر دیکھ رہا تھا، کبھی وہ اپنے دادا کے ہاتھوں میں تو کبھی وہ اپنی ماں کے ہاتھوں میں، کبھی دادا اسے پیار سے چومتا ہے تو کبھی اس کی ماں مامتا کی وجہ سے اسے پیار سے چومتی ہے۔ یہ تصویر جیسے ہی وائرل ہوئی ہے، ان سفاک اسرائیلیوں نے اپنے آفیشیل جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس تھے اس سے اس بچے کی شہادت کا مذاق باقاعدہ اڑانا شروع کر دیا۔ یعنی ان کے جو اس بچے کا جو دادا تھا اس کے جذبات سے کھیلنا شروع کیا، اس کی ماں کے جذبات سے کھیلنا شروع کیا، فلسطینیوں کے جذبات سے کھیلنا شروع کیا، اور یہ کہنا شروع کیا کہ یہ تو پہلے ووڈ کا ڈرامہ ہے۔ جس طرح سے ہالی ووڈ کا ڈرامہ ہوتا ہے نا، جس طرح بالی ووڈ کے ڈرامے اور فلمز ہوتی ہیں، جس طرح لالی ووڈ کے فلم اور ڈرامے ہوتے ہیں، اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ پہلے ووڈ کا ڈرامہ ہے، یعنی پیلسٹینینز کا یہ باقاعدہ ڈرامہ ہے، یہ سب فیک باتیں، یہ کوئی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ یعنی اس بچے کو انہوں نے شہید گردانا ہی نہیں، انسان ہی نہیں گردانا، وہ کہتے ہیں گڑیا ہے، یہ بیسیکلی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ وہ تو بعد میں جا کے جب اس بچی کی جنازہ اٹھا ہے تو ان کو شرمندگی ہوئی، اور ان کو یہ پتہ چلا، بلکہ شرمندہ تو کیا ہوں گے، شرمندہ تو ہو ہی نہیں سکتے نا کسی صورت۔ مطلب یوں کہہ لیجئے کہ ان کے جھوٹ کا جو نقاب تھا وہ ان کے چہرے سے اترا، اور دنیا کے سامنے ان کا چہرہ ایکسپوز ہوا کہ یہ وہ سفاک اسرائیلی ہیں جو مارتے بھی ہیں، جو ظلم بھی کرتے ہیں، جو شہید بھی کرتے ہیں، جو بربریت کو بھی انتہا تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد معاذ اللہ تمسخر بھی اڑاتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور معصوم بچوں کی شہادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو وہ جو بچہ تھا، جب اس کا جنازہ اٹھا تو اس کے بعد ان کا چہرہ جو ہے صحیح معنوں میں ایکسپوز ہوا کہ یہ بنیادی طور پر ڈرامہ نہ تھا، یہ پہلے ووڈ کا ڈرامہ، یہ فلم نہ تھی، بلکہ یہ اصل میں بچہ جو تھا شہید ہوا تھا۔ بلکہ بار بار وہ تو اس کو گڑیا کہہ کر پکار رہے تھے، یعنی کارٹون کہہ کے گڑیا کہہ کے پکار رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو صورتحال ایک طرف تو یہ ہے کہ ان کا ظلم بھی اپنی انتہا پر ہے، اور ان کی فرعونیت بھی اپنی انتہا پر ہے۔ اور دوسرا ایک بچہ، وہ بچہ بنیادی طور پر کم سن بچہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، اس کا بھائی شہید ہو گیا۔ آپ یقین مانیے اس منظر کو دیکھ کے میں ہل کر رہ گیا کہ وہ مستقل اس سے چمٹا جا رہا تھا، اور ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ دفن کر دو، مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ دفن کر دو، مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ دفن کر دو، میں اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔
میں جب اس چھوٹے سے بچے کو نا، محمد ہانی الظاہر، جو معصوم سے شیرخوار بچہ جس کے بارے میں یہ تمسخر اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، میں جب اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی تصویر کو، آپ یقین مانیے اس تصویر کو دیکھ کے میں ہل کر رہ گیا۔ اس بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی، اس بچے کا منہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جیسے وہ زبان حال سے کچھ کہنا چاہتا ہو، امت مسلمہ کو کچھ کہنا چاہتا ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ امت مسلمہ کو پکار کر یہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، تم نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہماری شہادتیں ہوتی رہیں، یہ ہمارے اوپر بم برساتے رہے، ہمیں شہید کرتے رہے، ہماری معصوم جانوں کو لیتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے صرف میٹنگز کی، کانفرنسز کی، گفتگو کی، بات چیت کی، مذمتی بیانات دیے، اس سے آگے تم نے کچھ بھی نہ کیا۔ یاد رکھو کل بروز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو ہم تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروائیں گے۔ یاد رکھو جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو ہم جا کے اپنے تمام معروضے ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے کہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ یہ کیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زبان حال سے شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ یہ جو امت ہے یہ اپنی بے حسی میں، اپنی خود غرضی میں، اپنی منافقت کے اندر، اپنی مصلحت کے اندر جو ہے انتہاؤں کو پہنچ گئی ہے، اور ان تمام باتوں کی شکایت میں جا کے اللہ کے حضور کروں۔ اور دوسرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کی جو کھلی ہوئی آنکھیں، اس کی جو پتھرائی ہوئی آنکھیں، وہ ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ اسرائیل تو اپنی انتہاؤں کو پہنچ گیا ہے، اسرائیل تو اپنے ظلم، اپنی بربریت کی انتہاؤں کو پہنچ گیا ہے، اے امت مسلمہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں پر ہو؟ ہم تو تمہارا راستہ دیکھ رہے تھے، ہم تو تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی کھلی ہوئی آنکھیں راستہ دیکھ رہی ہیں بنیادی طور پہ کہ اب کوئی امت مسلمہ سے اٹھے گا، اب کوئی ایوبی اٹھے گا اور اٹھ کر جو ان کو صفحہ ہستی سے مٹائے گا اور ان کے ظلم کو، ان کی بربریت کو ختم کرے گا، اور ایک بار پھر قبلہ اول پر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تیار کردہ ممبر تھا اس کو ایک بار پھر سجائے گا۔ لیکن اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں پتھرائی بھی رہیں اور اس کا کھلا ہوا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، کچھ نہ کہہ سکا۔ ہم بہت کچھ سن سکتے تھے لیکن ہم نے کچھ بھی نہ سنا۔ وہ بہت کچھ دیکھ رہا تھا، وہ دیکھتا رہ گیا، اور ہم بہت کچھ دیکھنے کے بعد بھی کچھ بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اور فلسطینیوں کا حامی و ناصر، آمین۔